اس بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ کس طرح مخالفت کرو؟ وفر اللحا، داڑھی بڑھاؤ، وحف الشوارب، اور مونچھوں کو خوب کتراؤ۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قص الشوارب، مونچھوں کو کتراؤ، ورخ اللحا، اور داڑھی کو چھوڑ دو، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ تو ان دو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ مجوسیوں اور اسی طرح مشرکوں کی مخالفت کرو، اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑو، اور مونچھوں کو کتراؤ۔ داڑھی منڈانے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ ایک مرتبہ درباری نبوت میں بادشاہ کسرا کے دو قاصد حاضر ہوئے، تو دونوں نے داڑھی منڈائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خلقت، پیدا کی ہوئی ساخت، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ربی امرنی باعفاء لحیتی، لیکن میرے رب نے مجھ کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، وقص الشوارب، اور مونچھوں کو کترانے کا۔ تو یہ کوئی مستحب امر نہیں ہے، بلکہ یہ سنتی مؤکدہ، بعض علماء کی تحقیق کے مطابق اور بعض کی تحقیق کے مطابق واجب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا۔